فرماتے ہیں میں نے ان کی اذان سنی تو ہم 10 لوگ کھڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم نے اسی طرح دوبارہ پھر اذان کی نقلیں اتارنا شروع کر دی جس طرح بچوں کی عام ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کسی کو حکم دیا کہ ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ فرماتے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے کچھ لوگ آئے، پکڑ کے لے گئے، ہمیں یوں جا کے حضور کے سامنے بٹھا دیا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے اونچی آواز کس کی ہے؟ حضرت ابو محذورہ فرمانے لگے کہ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے میری طرف اشارہ کیا جی، یہ نقلیں اتار رہا تھا اور اس کی آواز بھی سب سے زیادہ بلند اور اونچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ حدیث میں لکھا ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت نبی کریم علیہ السلام سے بڑی نفرت تھی، تھا تو بچپنا ہی، لیکن چونکہ شرک میں تھے کہتے ہیں بڑی نفرت تھی۔ ہم نقلیں اتار رہے تھے، ہم نے یوں ہی بھاگ جانا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب کیا اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا اسی طرح پھر اذان پڑھو۔ میں نے کہا جی مجھے تو آتی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چل میں تمہیں اذان پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم پڑھتے جاؤ۔ کیسا مقدر ہے یار حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا کہ میرے مصطفیٰ خود اسے اذان سکھائیں، خود اذان سکھائیں۔ مقدر والے وہ لوگ ہیں جنہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود گھروں میں جا جا کے کلمہ پڑھائیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت میرے مصطفیٰ کی زبان سے سن کے پڑھنے والے لوگ کتنے خوش قسمت ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اذان سکھائی۔ فرماتے پھر حضور علیہ السلام نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، چہرے پہ، سینے پہ، ناف تک حضور علیہ السلام کا مبارک ہاتھ آیا۔ کہتے ہیں میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے اسی جگہ بیٹھ کے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور ڈیمانڈ کر دی۔ کہتے ہیں یہ غالباً حنین سے نبی کریم علیہ السلام واپس آ رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ مکہ المکرمہ کے اندر کسی مؤذن نے اذان تو پڑھنی ہوتی ہے نا، مجھے اذان بہت اچھی طرح آ گئی ہے، آواز میری بہت اچھی ہے، خوش الحان ہوں، بلند آواز بھی ہوں، تو کعبے کے اندر آپ مجھے یہ مؤذن مقرر فرما دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جا ہماری طرف سے آخری دم تک تو کعبے کا مؤذن رہے گا۔ پھر ایک کام تو انہیں یہ مل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر انہیں کعبۃ اللہ کے اندر اذان پڑھنے کی سعادت مل گئی، اور دوسری یہ سعادت ان کے حصے میں آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام کا مبارک ہاتھ لگ گئے۔ اب ساری زندگی انہوں نے وہ بال نہیں کٹوائے، کہنے لگے ساری زندگی یہ والے بال اگلے حصے کے اسی طرح ہی رہے، اور اتنے لمبے بال ہو گئے تھے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرہ ان کا نام ہے اصل، ان کا انتقال ہوا ہے 59 ہجری کے اندر، 59 ہجری کے اندر، سمجھو تقریباً لگ بھگ 50 سال وہ بال اسی طرح ہی رہے، 50 سال بال نہیں کٹوائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں قبر کے اندر جاؤں گا تو نکیرین کو حضور کی غلامی جا کے دکھاؤں گا، یہ غلامی کی سند ہے میرے پاس۔